السلام علیکم دوستو، رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا، بیوی سے ملنا جیسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، بلکہ آپ افطار کے بعد سے لے کر سحری کرنے کے وقت تک ایسا کر سکتے ہیں۔ صرف روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے؟ اس شخص کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے شخص کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ پھر اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روزے کی حالت میں جس طرح کھانے پینے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ اس کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے سن لیجئے، اس لیے کیونکہ اس کا جواب آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بہت ہی زیادہ رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور اب مجھے بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا۔ اے اللہ کے نبی، اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شخص تو نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے شخص اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی تم کسی ایک غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو، تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونا چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر درمیان میں کوئی ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ سکوں، اس لیے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک اور راستہ ہے، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتے، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو تم ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمیں صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے, اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے. میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر ان کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے. آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں رکے رہو. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک ٹوکری لائی گئی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص اسے لے لو اور جا کر اپنے قبیلے میں, اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں, جو مسکین لوگ ہیں, ان میں اس کو بانٹ دو, تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ, میرے پورے گاؤں میں, میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ سن کر آپ فرمانے لگے اے شخص, اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی بھی غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو, جاؤ اور خود ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے. کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دیں اور دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دیں. یہ شان صرف ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے. سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو کہ ہمارے سرکار, امت کے غم خوار نبی مختار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خود کی کفارے کی کھجوروں کو کھانے کی اجازت دے دی. حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ اور کفارے کی چیزوں کو یا واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا, لیکن اس شخص کو خود کی کفارے کی کھجور کھانے کے لیے حلال فرما دیا اور بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے, اور جس کے لیے جو حکم چاہوں صادر فرما دوں, اور میری ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے. اور اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رحمت اور نعمت بنا دیا. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو کھجور کا مسئلہ ہے یہ اس شخص کے لیے ہی خاص تھا جس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے روزہ توڑنے کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رحمت اور نعمت بنا دیا. اور اگر ہم میں سے کسی سے یہ گناہ ہو جائے روزے کی حالت میں, اگر بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو کفارہ یہی ہے کہ اگر میاں بیوی روزے سے تھے اور ایسا ہوا تو پہلے ایک روزہ تو رکھنا ہوگا جو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے, اور اس میں مرد کے لیے درمیان میں ناغہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں. اگر 59 روزے رکھ لیا اور بیمار پڑ گیا, ایک روزہ نہیں رکھ پایا, تو جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو پھر سے لگاتار بنا ناغہ کیے 60 روزے رکھنے ہی ہوں گے. اور عورتوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر انہوں نے 10 روزے رکھ لیے یا جتنے بھی روزے رکھ لیے, درمیان میں حیض آ گیا, پھر ان کے جہاں سے چھوٹے تھے جیسے 10 رکھ لیے تھے, تو پھر وہ 11 روزے سے شروع کر سکتی ہے. لیکن کسی اور وجہ سے اگر عورتیں درمیان میں ناغہ کرتی ہیں تو ان کو بھی پھر سے شروع سے کرنا ہوگا. جب تک یہ طاقت رکھتے ہیں دوسرا کوئی حل نہیں کہ اگر یہ چاہیں گے تو چلو ہم اس کا فدیہ دے دیں, نہیں ہوگا. ان کو روزے ہی رکھنے ہوں گے, یہ شریعت نے لازم کیا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنا اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے, بہت ہی زیادہ بیمار ہے, تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں یا نہیں. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر کہہ دیا کہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ ادا کر دے, تو پھر کفارہ ادا ہو جائے گا. پیارے دوستو, جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان کو کس طرح عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جو آدمی ایک روزہ چھوڑے گا وہ 9 لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی جان بوجھ کر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑے, وہ اگر ساری زندگی بھی رمضان کے روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت بنا کر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, آمین. ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے.